پچھلے ہفتے مجھے یاد ہے جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ آپ پر کچھ الزامات لگا رہی ہیں، آپ نے کہا بیرسٹر گوہر خان نے مجھ سے وعدہ لیا اس لیے میں کوئی بات نہیں کروں گا، تو ہم نے کہا کہ جی گو آن، ہم نے کوئی پھر بات نہیں کی۔ کل آپ نے پوری ایک چارج شیٹ تھی، آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ؟ آپ کیوں ان کی اتنی مخالفت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ ذاتی معاملہ جو ہے وہ کوئی پڑوسیوں کے بیچ ہوتا ہے، رشتہ داروں کے بیچ ہوتا ہے، صحیح، یا جن کی زمینیں جو ہیں وہ مشترکہ ہو یا زمین میں بالکل بنے دار ہو۔ میرا تو صوبہ ہی علیحدہ ہے محترمہ سے، اور وہ لاہور کی سکونتی ہے۔ زندگی میں کبھی نہ سیاست میں ان کے ساتھ میرا کوئی تک بنتی ہے، بقول اس کی وہ تو غیر سیاسی ہے۔ تو لہذا کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے درمیان کسی جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیے، میں نے جس طرح آپ کو گزشتہ سے کہا تھا، اس سے پہلے بھی جب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، یا بقول ان کے، جس کو میں آج تک فرضی اور سازشی سمجھ رہا ہوں، جی، کہ بھائی ان کو نکالتے ہیں تیسری دفعہ، نکالے جانے کے بعد جناب انہوں نے سوشل میڈیا بریگیڈ کو میرے خلاف صفارہ کیا، اور پھر جناب علی ایک کالم گلوچ کا ایک لامہ تنائی سلسلہ شروع ہوا، اور اتنا ہی کافی نہیں تھا، پھر خود بھی شروع ہو گئی، اور میرے خلاف اس نے ترتیب 4 بیانات دیے اور سنگین الزامات لگائے۔ اب جب آپ ایک بندے کو رخصت کر دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد سے آج تک ہمارے درمیان تناؤ کی کیفیت ہے، اور وہ الزام لگاتی ہیں، میں جواب دیتا ہوں۔ تو یوں مجھے خود مطلب 2 چیزوں کی آج تک سمجھ نہیں آئی، کہ ایک تو پارٹی سے نکالا کیوں گیا ہوں، اور دوسری ان کی عداوت کے پیچھے مجھے مطلب یہ میرے خلاف شروع ہوئی۔ ہو سکتا ہے اس کی ایک عادت ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے دونس داندلی سے جو ہے باجگزار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور دونس داندلی یہ ہر ایک کے ساتھ کرتی ہیں، میرے ساتھ بھی کی، لیکن میں یہ دونس میں آنے والا تو ہوئی نہیں۔ صحیح، میں نے اس وقت بھی ریئیکشن کیا اور آج تک کر رہا ہوں، اور شاید ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ جو اس کے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں یہ لوگوں کے ساتھ لڑ کے، نہ کہ صرف میرے ساتھ، پوری پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ لڑی ہوئی ہے، سب پہ الزامات لگاتی ہیں، علیمہ اور خان سب صاحبہ کو کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس وقت پارٹی کے فیصلوں کے حوالے سے، اور خان صاحب کی صحت کو لے کر، اور پارٹی کے جو اکابرین ہیں ان پر بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ انفلوئنس تو کوئی نہیں ہے، زبردستی اس کی ہے، اور وہ سب ڈرنے میں ماہر ہیں، کوئی ریئیکشن کرتے نہیں ہیں۔ یہ جو اچھا، چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے۔ جس طرح یہ آنکھ کے مسئلے پہ جس طریقے سے اس نے پوری پارٹی کو جو ہے آئی جیک کیا، اور ڈرنے کے معاملے پہ اس کا فیصلہ تھا، ابھی جو یہ ریلیز فورس بن رہی ہے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے، اور گزشتہ 1.5 سال میں تمام فیصلے تقریباً اس کے ہوتے ہیں، اور یہ زبردستی منوا لیتی ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے اختلاف رائے رکھیں۔ تو ابھی آپ نے ایک لفظ کیا نا، آپ تو دھونس دھاندلی میں آئے نہیں ان کی، اس لیے پارٹی سے جو ہے وہ پیچھے بھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری بریگیڈ سوشل میڈیا کی آپ کے پیچھے لگائی، جو ابھی پارٹی میں عہدوں پر ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں وہ دھونس دھاندلی ان میں ہے، یا ان کے ساتھ ہیں بالکل اٹیچ، اس لیے وہ اپنے پارٹی کے اعلیٰ عہدوں پر ہیں؟ سلمان اکبر راجہ تو اس کے لیے کام کرتے ہیں، اچھا، باقی تو میرا خیال ہے پارٹی میں کوئی عہدے ہے ہی نہیں۔ بیرسٹر گور کو تو مائنس کیا ہوا ہے، وہ تو کسی کاتے میں ہو، ان کو شمار ہی نہیں کرتے ہیں، کسی فیصلہ سازی میں کوئی بھی شمار نہیں ہوتا ہے، صرف یہ فیصلہ کر لیتی ہیں، اور پہلے تو پارٹی کے ذریعے فیصلہ سنا دیتے تھے، اب تو اتنا بھی مطلب صبر نہیں ہوتا ہے، خود ہی لگ جاتی ہے میڈیا کے سامنے۔ اس کے باوجود کہ خان نے اس کو ہر قسم کی بول چال سے منع کیا ہوا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اس کا نصب العین جو ہے وہ پارٹی کی عادت کو حاصل کرنا ہے، اور جس کے لیے یہ گزشتہ 2 سالوں سے اندھادھند کوشش کر رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب مین سیکرٹری جنرل ہیں اور بڑے اہم عہدے پر ہیں، تو وہ پارٹی کے لیے، خان صاحب کے لیے، یا پھر علیمہ خان صاحب کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب کے لیے تو نہ یہ کام کر رہی ہے، نہ سلمان اکرم راجہ صاحب کام کر رہے ہیں۔ اچھا، دیکھیے نا، ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے علی امین خان کے خلاف بیان دیا ہے کہ ہم قرض سارے میں اتاروں گا، یہ ایک دم کی امیز رہ جاتا۔ اب اتنے قرض اتارنے کا ماہر ہے تو پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قرض اتار دیں، یہ نون کے قرض اتار دیں۔
اپنوں کے قرض اتارنے سے پہلے جو جن سے عداوتیں ہیں ان کے قرض اتارنا شاید زیادہ اہم ہے اور جائز بھی ہے۔ پارٹی کے چیئرمین گوہر خان ہیں، وزیر اعلیٰ اس وقت سہیل آفریدی ہیں، تو ان کی وہ نہیں چل رہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ایون ان تک رسائی کے لیے بھی وہ جو کوششیں ان کی بھی بالکل نہیں چل رہی ہے؟ صرف علیمہ خان یا پھر ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب وہی فیصلے ہو رہے ہیں؟ فی الوقت تو یہی دو لوگ فیصلے کر رہے ہیں تو اور باقی کسی کی چلنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بھی جو دروں کا معاملہ تھا تو واضح ہو گیا کہ اس کا یہ جو آنکھ پہ سیاست ہو رہی تھی، نہیں جانا ہے، خان 3 دن پہلے آ جاتا، اس کا علاج شروع ہو جاتا، خاندان بھی مل لیتا اور نیوٹرل ڈاکٹر بھی ایگزامن کر لیتے، لیکن ہر چیز میں یہ کہہ رہی ہوں اس طرح ہو، اس طرح نہ ہو تو ہم نہیں مانتے۔ اب نہیں مانتے ہیں تو حکومت کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اب اچھا، ایک چیز جو ابھی پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہ بار بار بات کریں کہ آپ پارٹی میں موجود نہیں ہیں، آپ اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں خان کے کاز کو، خان کے اس وقت جیل میں معاملات کو، اور پارٹی کو آپ کے بیانات کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں، آپ کے بیانات سے نقصان ہو رہا ہے ان کی پارٹی کو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آپ کے حوالے سے، یہ کہ آپ جو الزامات علیمہ خان صاحبہ پہ لگا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے تو اس نے پرسوں زبان کھولی ہے تو میں نے جواب دیا ہے۔ اب اگر سوشل میڈیا ہی مجھے بتائے گی کہ میں نے منہ بند رکھنا ہے تو پھر میں 2 سال سے بند رکھا ہوتا نا۔ یہ میں کسی کہنے پہ منہ نہیں کھولتا ہوں نہ بند کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرے خلاف دم تراشی کرے گا، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو، یہ میں نے نہیں سیکھا ہے۔ بیرسٹر گوہر جی، بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے پیشے میں یہ سیکھا ہے کہ ہم تو دوسرے لوگوں کی عزت و ناموس کی تقدس کا تحفظ کرتے ہیں، پھر کوئی ہم پہ حملہ ہو اور کوئی یہ توقع کریں کہ جناب علی ہم خاموشی سے سر جھکا کے سنیں گے، یہ میرا وتیرہ اور طریقہ ہی نہیں ہے۔ یہ کبھی زندگی میں ایسی چیز سے ریکنسائل ہی نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بھی میں نے درد دیا ہے، جب بھی کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے تو ان کو بھی یہی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی توہین پہ اور آپ کی بے عزتی کرنے پہ تل جائے، پھر ایسے شخص کو کوئی راستہ نہ دو، پھر اس کو جو ہے صحیح تسلی بخش جواب دو، آر یا پار ہو جائے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے ایسے شخص کو۔ تو شیر افضل مروت صاحب، عمران خان کو ہاسپٹل سے باہر نکالنا، علاج 3 دن علاج نہ ہونا، ڈاکٹر تک رسائی نہ ہونا، آپ اصل ذمہ دار کس کو سمجھتے؟ پارٹی کے بڑوں کو، علیمہ خان صاحبہ کو، حکومت کو، کس کو؟ پارٹی کے بڑے کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو یہ بڑا سمجھتی ہی نہیں ہے اور نہ کسی کا فیصلہ اس کو قابل قبول ہے جب تک کہ اس کے اسکالرلی ذہن میں وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ یہ فیصلے سارے جو ہو رہے ہیں علیمہ خانم کرتی ہے اور میں ان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔